السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، یہ سبق ہے اسٹینڈرڈ 6 کے بچوں کے لیے۔ آج ہم کچھ نیا اور اردو سے ہٹ کر کے چلیں اور اردو گرامر کی طرف کچھ قواعد بھی پڑھنی ہے تاکہ ہمیں اردو اچھی طریقے سے لکھنا پڑھنا بولنا آ جائے۔ تو سب سے پہلے چیپٹر میں جو ہے آئیے دوہرا لیں۔ کیا دہرانی ہے؟ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ رکھی تھی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھ بھی رکھی ہے، اب اس کو دہرائیں تو مشکل نہیں، بآسانی وہ چیزیں جو ہمارے ذہن سے کھو چکی ہیں پھر وہ ہماری میموری میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ پچھلی کتاب میں آپ اسم کی قسمیں، صفت کی قسمیں، فعل کی قسمیں، امر نہیں فاعل کی رو سے فعل کی قسمیں، جمع الجماع، ازداد، مترادف، محاورے، مضمون نگاری، خطوط نویسی سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہانی لکھنا بھی سکھایا۔ پہلی سے 5ویں کتاب تک آپ اردو زبان کی بنیادی قواعد تو سیکھ چکے ہیں۔ اوپر بیان کی ہوئی اصطلاحات کو سنتے ہی آپ ان کے بارے میں بتانے کے قابل ہو گئے۔ اب خود ہی اپنے ہیڈ ماسٹر صاحبہ کو چھٹی، فیس معافی یا کسی معاملے میں درخواست لکھ کر دے سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے عزیز اور رشتہ داروں اور دوستوں کو بغیر کسی مدد کے خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی موضوع دیا جائے تو اس پر اچھا مضمون بھی لکھ لیں گے۔ ہر کتاب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی پڑھائی گئی ہے اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اچھی کہانی کیسے لکھی جاتی ہے۔ آپ نے فعل کو زمانے کے لحاظ سے بھی جانا تھا، ماضی، حال، مستقبل۔ ان کے علاوہ فعل لازم، فعل متعدی کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف فاعل کی طرف محدود رہتا ہے، مثلا بچہ رویا، حامد دوڑا وغیرہ۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر مفعول تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم مفعول نہ لکھیں تو بات سمجھ میں نہ آئے گی۔ مثلا میں نے کتاب خریدی، بکری نے گھاس کھائی۔ اگر ہم ان دونوں جملوں میں سے کتاب اور گھاس الگ کر دیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی فعل متعدی میں اگر مفعول نہ ہو تو مشکل ہے۔ ہم نے آپ کو فعل مضارع بھی سکھایا۔ یہ وہ فعل ہے جس میں حال، مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ محنت کرے تو کامیاب ہوں، سبھی لوگ قطار لگائیں۔ ہم روزانہ دوسروں سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں یا کسی کام کے کرنے سے منع کرتے ہیں، مثلا یہاں آؤ، بیٹھو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ان جملوں میں کسی کام کے کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، آؤ، بیٹھو، جاؤ، یہ سب کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ جب آپ کو کسی بات سے روکیں گے تو اس طرح کہیں گے، سگریٹ مت پیو، یہاں مت بیٹھ کھڑے ہو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، تو یہ سب فعل نہیں ہے۔ صفت کی 4 قسمیں: صفت ذاتی، نسبتی، عددی، مقداری۔ اب آپ اس کتاب میں حروف اسم فعل، متعلق فعل کے علاوہ لاحقے، مترادف الفاظ، صحیح جملوں کا استعمال، محاورے، مضمون نگاری، خطوط نویسی کے بارے میں کچھ اور پڑھیں گے۔ واحد اور جمع تو آپ پہلی کتاب سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو 5ویں جماعت میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کرا دی ہے کہ کئی جمع واحد کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے اور بولتے بھی واحد کی طرح ہیں، جیسے جماعت، قطار، جھنڈ، لشکر وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں ہماری جماعت کو کامیابی ملے، لشکر آگے بڑھا، یہ بچے قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ بات جمع کی چلی ہے تو کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو جمع کی بھی جمع ہے، انہیں جمع کہتے ہیں، جیسے لوازمات، جواہرات، وجوہات وغیرہ۔ آپ نے مترادفات کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہ 2 ایسے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک ہوتے ہیں، جیسے دماغی، ذہنی، پھول، گل، قریب، نزدیک وغیرہ۔ ان کے علاوہ آپ نے متضاد الفاظ بھی سیکھے جو ایک دوسرے کے ضد ہیں، مثلا دور، نزدیک، کم، زیادہ، عزت، ذلت وغیرہ۔ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ ہر زبان میں بول چال کے دوران کچھ محاوروں کا چلن ہے جو کسی خاص مفہوم کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے احمد اپنے والدین کی آنکھ کا تارا ہے یا ذاکر شرم سے پانی پانی ہوا۔ ان 2 محاوروں کو سنتے ہی
ہم سمجھ جاتے ہیں کہ احمد کو اس کے والدین بہت چاہتے ہیں، اور دوسرے محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر زیادہ شرمندہ ہے۔ آپ کو صفت یعنی ایگجیکٹو کے بارے میں بھی پڑھایا گیا، ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص یا اچھائی برائی یا حالت کے بارے میں پتہ چلے، مثلا نیک، کالا، ذہین، محنتی وغیرہ۔ بس انہی چند اصطلاحات کے ساتھ یہ آپ کا سبق نمبر 1 مکمل ہوا، پہلا مکمل ہوا۔ پھر ملیں گے دوسرے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔